Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چودھری غلام یاسین احمد پرشرکیہ سے سوال کرتے ہیں کہ جب ایک بندے نے غسل کیا ہے، اب وہ غسل کے بعد نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو کیا وہ اب وضو کر کے جائے یا جو نہایا ہے یعنی غسل کیا ہے اسی سے وضو ہو گیا ہے؟ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑے اتار کر نہایا ہے تو اب غسل سے پہلے اس نے جو وضو کیا تھا اسی سے جا کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو سنیں، ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کان النبی لا یتوضأ بعد الغسل، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر کسی آدمی نے غسل کیا، وضو میں جو فرائض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ چار ہیں۔ نمبر 1 پر مکمل چہرہ کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پر ہے پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر تو کوئی یہ چار فرائض پورے کر لیتا ہے تو اب اس کا وضو ہو گیا۔ اب اگر کسی آدمی نے غسل کیا ہے اور غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، لیکن اگر بائی چانس وضو نہیں کیا یا کرنا چاہتا تھا بھول گیا ہے، یا اگر کر لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہی وضو کافی ہے، اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر غسل کرتے وقت وضو نہیں کیا تھا، اب غسل مکمل کر لیا، سر میں بھی پانی وغیرہ ڈال دیا، سر میں ہاتھ بھی پھیر لیا، چہرے پر بھی پانی آ گیا، ہاتھ بھی کوہنیوں سمیت دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، مکمل اچھے طریقے سے غسل کر لیا ہے۔ جب غسل کر لیا تو وہ چار چیزیں جو وضو میں فرض ہیں، ان چار اعضاء کا، ان چار حصوں کا دھونا جو فرض ہے وہ بھی غسل میں داخل ہو کر دھل گئے۔ جب وہ دھل گئے تو یہ بھی ایک وضو کے قائم مقام ہو گئے۔ لہٰذا اب وہ اگر نماز پڑھنے جائے گا تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، غسل کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وضو تو پہلے ہو چکا ہے، وضو تو اس کا موجود ہے، اب وہ سیدھا جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، اب وہ نئے سرے سے وضو نہیں کرے گا۔ ایک اور بات سمجھیں کہ ایک آدمی نے غسل کیا، سر نہیں دھویا، گلے سے نیچے پانی بہا دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کی گرمیوں میں لوگ نہروں میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، ایک آدمی نے نہر میں غوطہ لگایا، یعنی نہر میں وہ گیا، اس نے سر نہیں دھویا، اب وہ اگر گلے کے نیچے سے پانی بہا چکا ہے، سر پر پانی نہیں بہایا، نماز پڑھنے کے لیے اگر جائے گا تو اسے وضو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں چار اعضاء کا دھونا ضروری تھا، ان میں سے ایک سر کا مسح بھی تھا۔ اب اگر گلے کے نیچے سے اس نے اپنے جسم کو دھویا ہے، سر کا مسح ہی نہیں ہوا، جب مسح ہی نہیں ہوا تو پھر وضو بھی نہیں ہوا، کیونکہ سر کا مسح فرض تھا، جب فرض رہ گیا تو پھر وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن گلے کے نیچے سے پانی بہایا تھا، اب اسی نہانے کے دوران اس نے سر کا مسح بھی کر لیا، اب اس کا وضو بھی ہو گیا مکمل۔ اگر گلے کے نیچے سے پانی بہایا تھا، ہاتھ پاؤں سب دھو لیے تھے، تو اب اس سے اس کا وضو بھی ہو گیا، اب اسے اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ مسح کر لیا ہے، اگر مسح نہ کرتا تو وضو نہ ہوتا۔ یہ مسئلہ بہت ضروری تھا، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہ آ سکی ہو، کوئی کنفیوژن باقی ہو تو جو سوال ہو لے کر بھیجیں، آپ کو جواب پیش کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مکمل ننگا نہایا ہے لیکن نہاتے وقت وضو کر لیا تھا، یا نہایا اس طرح کہ مکمل جسم پر پانی بہایا ہے، یا وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری تھا ان کو دھو لیا ہے،
نہایا بالکل ننگا ہے، اب ننگے ہو کر نہا لیا ہے، اب نہانے کی وجہ سے جو وضو ہوا ہے یا جو وضو کیا ہے یا بدن اس کا مکمل پانی سے بھیگ چکا ہے، تو اب اس صورت میں جب نماز پڑھنے جائے گا تو اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی اسے ضرورت اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ اس کو اکثر اس بات کو اگرچہ اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اگر اس طرح کر کے نہایا ہے بندہ، یعنی کپڑے وغیرہ اتار کر نہایا ہے، تو اب اس کا وضو ہی نہیں ہوا، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اسی لیے یہ مسائل سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔